اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا قرآن انڈرسٹینڈنگ کا لیسن نمبر 6 کا پارٹ اے ہے، جس میں ہم دیکھیں گے فجر کی اذان، اقامت اور وضو۔ سبق نمبر 6 کے پارٹ اے اور بی کے اختتام پر ہم 63 نئے الفاظ پڑھنا سیکھ لیں گے جو قرآن پاک میں 23,267 بار آئے ہیں۔ فجر کی اذان میں کچھ زائد الفاظ بھی بولے جاتے ہیں، جیسے حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ دہرائے جاتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم، اب اس کا کیا مطلب ہے؟ الصلاۃ نماز، خیر بہتر ہے، من سے، نوم نیند۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس میں الصلاۃ کیا ہے؟ اس میں خاص ہے۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اسم کے شروع میں الف اور لام لگایا گیا ہے، اور جس بھی اسم کے شروع میں الف اور لام لگا دیا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ اس میں خاص کہلاتا ہے۔ اسی طرح النوم، النوم بھی کیا ہے؟ اس میں خاص ہے۔ اور پھر آ جاتا ہے خیرم، خیرم بھی کیا ہے؟ اس میں ہے، لیکن یہ اس میں خاص نہیں ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، اس کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے۔ نیند انسان کے لیے موت کے برابر ہے، کیونکہ جب انسان سو رہا ہوتا ہے اسے تو کوئی دنیا کی خبر نہیں ہوتی، اور نماز کیا ہے؟ ہماری اصل زندگی ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہے، اور نیند ہمارے نفس کی طرف سے پکار ہے۔ نیند ہمارے جسم کے لیے سکون کا باعث ہے، جبکہ نماز ہماری روح کے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ مگر یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ فجر کے وقت سونا جسم کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے اقامہ کو۔ جب نماز کے لیے اقامت کہی جاتی ہے تو اذان کے کلمات بھی ساتھ دہرائے جاتے ہیں، جیسے حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ، یعنی البتہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، 2 بار کہا جائے۔ اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں آئیں، یعنی کہ نماز کے لیے بلاوا ہے۔ جبکہ اقامت کیا ہے؟ اقامت ان لوگوں کے لیے نماز ہونے کا اعلان ہے جو مسجد میں آ چکے ہوں اور نماز کا انتظار کر رہے ہوں۔ تو کیا ہے یہ؟ قد قامت الصلاۃ، قد البتہ، آلریڈی، قامتی کھڑی ہو گئی، صلاۃ نماز، قد قامت الصلاۃ البتہ نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے وضو کے اذکار۔ وضو شروع کرنے کی دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ۔ اور وضو کے بعد کی دعائیں اب ہم دیکھیں گے۔ وضو کے بعد کی دعا کی کیا فضیلت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب یہ دعا کون سی ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہمیں ہمیشہ موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہمارا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو۔ یہاں پر ہم چھوٹی سی اگزامپل بھی لے لیتے ہیں، جیسے اگر ہم کسی چھوٹے سے بچے کو گرتا ہوا دیکھ لیتے ہیں تو ہم بسم اللہ یا پھر حسبی اللہ پڑھ دیتے ہیں، تو جس کی جو عادت ہوتی ہے وہ اسی طرح ہی پڑھتا ہے۔ کوئی اس طرح بھی کہتا ہے ہائے اللہ، تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی اس طرح سے عادت ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاکہ ہمارا آخری کلمہ بھی لا الہ الا اللہ ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ طیبہ نصیب ہوگا۔ اس کے بعد اب ہم اس دعا کو مزید دیکھیں گے۔ اب ہے وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا نہیں، شریکہ کوئی شریک، لہ اس کا، وحدہ لا شریک لہ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ایک بار پھر سے اقرار کر رہے ہیں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے شرک سے بچنے کے لیے ہمیں شعوری کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے کلمات ادا نہ ہو جائیں جس سے ہم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک بنا دیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَشْهَدُ اور میں گواہی دیتا ہوں، اور اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ محمدً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا کیا معنی ہے؟ خوب تعریف کیا ہوا، عبدہ اس کے بندے ہیں، عبدو بندہ، ہو اس کا، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور رسولہ اس کے رسول ہیں، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پچھلی امتوں نے کیا کیا تھا؟ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا پھر خدائی میں شریک بنا دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ مرتبے کو یہاں پر بیان کیا ہے، اور اس پر ہر مومن سے روزانہ شہادت دلوا کر امت میں شرک کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن کے رہنا چاہیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے ہیں، اور وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ اور اس کے بعد ہے ہمارے پاس اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ، جعلنی مجھے بنا دے، من سے، التوابین خوب توبہ کرنے والے، وجعلنی اور بنا دے مجھے، من سے، متطہرین پاک صاف رہنے والے، اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اس کا مجموعی ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ بنا دے مجھے توبہ کرنے والوں میں سے، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ توابین کون ہوتے ہیں؟ توابین خوب توبہ کرنے والے۔ انسان کی صفت ہے کہ وہ بار بار غلطیاں کرتا ہے، جو کام نہیں کرنے ہوتے وہ کرتا ہے، اور جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار توبہ کریں، اور قبولیت کے یقین کے ساتھ توبہ کی جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ ہمیں اپنی غلطی کا اعتراف کرنا چاہیے، جو ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جو گناہ ہم نے سرزد کیے ہیں، ہمیں ان کا اعتراف کرنا چاہیے، مان لینا چاہیے، ان کو تسلیم کر لینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں ندامت بھی ہونی چاہیے، ہمیں شرمندگی کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے جو غلطی کی ہے ہم اس پر دل سے شرمندہ ہیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی کرنا چاہیے کہ ہم سے جو غلطی سرزد ہو گئی ہے، ہم جو گناہ کر بیٹھے ہیں، ہم آئندہ ایسی کوئی بھی غلطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے اس کا حق لوٹا دینا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ہی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفر اللہ کے کلمات کو زبان سے ادا کرنا چاہیے، یا کثرت سے ہمیں یہ ورد کرنا چاہیے استغفر اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو توبہ کے الفاظ سکھائے تھے وہ یہ تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ربنا اے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ اور اگر ہمیں، تغفر لنا نہیں بخشے گا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا،
من الخاسرین، تو ہم تباہ ہو جائیں گے، یعنی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر متطہرین کا کیا معنی ہے؟ یہ جسم کی پاکیزگی، عقیدہ کی اور خیالات کی پاکیزگی، لباس کی پاکیزگی، اور اس کے ساتھ ساتھ مکان کی پاکیزگی وغیرہ۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی پاکی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم قرآن پاک کے مزید الفاظ کو سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔